تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں نا، میرا مطلب ہے اگر ہم سوچیں تو یہ کتنا حیران کن ہے کہ آج کل ہم جن جدید قانونی اصطلاحات پر بہت فخر سے بات کرتے ہیں، بالکل۔ جیسے کہ یہ بحالی انصاف یا جسے ریسٹوریٹو جسٹس کہتے ہیں، اور کسی مجرمانہ واقعے کے بعد ہونے والے نفسیاتی صدمے کی تلافی، ہمیں عام طور پر لگتا ہے کہ یہ سب تو بس کل کی باتیں ہیں نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے قانون تو بس مجرم کو پکڑنے اور سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلنے تک محدود تھے۔ صحیح بات ہے، ہمارا عام تاثر یہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کا جو رجحان ہے وہ شاید حالیہ دہائیوں میں شروع ہوا ہے، لیکن ذرا اس بات پر غور کریں کہ 1 صدی سے بھی پہلے، جب نہ آج جیسی جدید نفسیات تھیں اور نہ ہی انسانی حقوق کی اتنی وسیع تنظیمیں، اس وقت کا لکھا ہوا ایک قانون ان تمام پہلوؤں کو کور کر رہا تھا۔ ارے واہ، مطلب یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ہاں نا؟ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس چیز کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ ہے ضابطہ فوجداری 1898 یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے باب 46 کی متفرق دفعات۔ مسلینیس دفعات۔ جی بالکل، یہ وہ حصہ ہے جو دکھاتا ہے کہ قانون صرف سزا دینے کی کوئی اندھی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور حساس نظام ہے جو متاثرہ فریق کی تلافی بھی کرتا ہے، دیوانی اور فوجداری عدالتوں کو آپس میں جوڑتا بھی ہے، اور ریاست کے مختلف اداروں کا دائرہ کار بھی طے کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہی اس پورے باب کی سب سے خاص اور دلچسپ بات ہے۔ مطلب جب ہم قانونی نظام کو دور سے دیکھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ایک سیدھی لکیر کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، کہ بس جرم ہوا، پولیس آئی اور سزا ہو گئی۔ بالکل، لیکن جب ہم اس مشینری کے اندرونی پرزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انصاف کا پہیہ گھمانے کے لیے بہت سی باریک بینی درکار ہوتی ہے۔ صحیح۔ قانون دانوں نے 1898 میں ہی یہ بھانپ لیا تھا کہ کسی معاشرے میں محض مجرم کو قید کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ مطلب متاثرہ شخص کی بحالی، اداروں کے درمیان ٹکراؤ کو روکنا اور ہنگامی حالات میں قانون نافذ کرنے والوں کو عملی اختیارات دینا، یہ سب کچھ اس ایک باب کے اندر بڑی مہارت سے پرویا گیا ہے۔ تو چلیں ہاں اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جو کسی بھی جرم کے بعد سب سے پہلا اور منطقی سوال ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے جب کوئی جرم ہوتا ہے تو فطری طور پر سارا فوکس تو مجرم پر چلا جاتا ہے نا، کہ اسے کتنے سال کی سزا ملے گی۔ ہاں، سارا میڈیا اور لوگ اسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس سارے عمل میں وہ شخص جو اصل میں نقصان اٹھا چکا ہے، یعنی متاثرہ فریق، وہ اکثر بالکل پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر کسی کا گھر لوٹا گیا ہے یا کسی کو زخمی کیا گیا ہے تو مجرم کے جیل جانے سے اس کے زخم تو نہیں بڑھ جاتے نا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس قانون میں باقاعدہ ایک شک رکھی گئی جسے دفعہ 544A کہا جاتا ہے۔ جی، 544A۔ ہاں، اور اس کی سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ متاثرہ شخص کو نظام کے بالکل مرکز میں لے آتی ہے۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اور میں بتاتی ہوں کہ یہ شک واقعی پورے نظام کا رخ موڑ دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ عدالت کو صرف اختیار نہیں دیتی بلکہ باقاعدہ پابند کرتی ہے کہ جب کسی ایسے جرم میں سزا سنائی جائے جس میں موت واقع ہوئی ہو یا کوئی جسمانی چوٹ لگی ہو یا املاک تباہ ہوئی ہو، تو عدالت مجرم کو ہرجانہ یعنی معاوضہ ادا کرنے کا حکم لازمی دے گی۔ کیا بات ہے، یعنی لازمی دے گی؟ بالکل، اور یہ معاوضہ براہ راست اس متاثرہ شخص کو یا اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت ہو چکی ہے تو اس کے ورثاء کو دیا جائے گا، اور عدالت کیس کے حقائق اور مجرم کی مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس رقم کا تعین کرتی ہے۔ اور یہاں ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کرتی ہے۔ قانون کے متن میں باقاعدہ ذہنی اذیت یا نفسیاتی نقصان، یعنی جسے انگریزی میں مینٹل اینگوش یا سائیکولوجیکل ڈیمیج کہتے ہیں، اس کا ذکر موجود ہے۔ جی بالکل، اور یہ 1898 کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون صرف اس چیز کا حساب نہیں مانگ رہا جو آنکھ سے نظر آ رہی ہے۔ مطلب اگر ہم اس کی ایک عملی صورت دیکھیں، فرض کریں کہ رات کے اندھیرے میں کوئی شخص کسی کے گھر کا شیشہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عام سی مثال ہے۔ جی، اب عدالت صرف یہ نہیں کہے گی کہ تم نے چوری کی کوشش کی ہے، چلو اب جیل جاؤ۔ وہ اسے اس نئے شیشے کے پیسے دینے کا بھی پابند کرے گی، اور ساتھ ہی اس ذہنی پریشانی، خوف اور ان بے خواب راتوں کا ازالہ بھی کروائے گی جو اس گھر کے مکینوں نے اس واقعے کے بعد گزاری۔
اور یہی اس قانون کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس ذہنی چوٹ کو، اس ٹراما کو جسمانی چوٹ کے برابر تسلیم کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی اکثر پیدا ہوتی ہے لوگوں میں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ شاید یہ رقم دے کر مجرم اپنی اصل سزا سے بچ سکتا ہے، جیسے کہ بس پیسے دیے اور جان چھڑائی۔ ہاں، جسے ہم کہتے ہیں کہ امیر آدمی تو پیسے دے کے چھوٹ جائے گا۔ بالکل، لیکن قانون نے اس راستے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ یہ باقاعدہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ ہرجانہ مجرم کی اصل سزا کے علاوہ ہوگا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک امیر شخص جرم کرے، پیسے دے اور آزاد گھومے۔ صحیح صحیح۔ اسے اپنی قید یا اصل سزا تو کاٹنی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مالی بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ یہ نقطہ تو واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ ورنہ تو قانون صرف غریب کے لیے رہ جاتا نا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر عدالت نے ہرجانے کا حکم دے دیا اور مجرم ہرتھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہے کہ بھئی میں تو یہ پیسے نہیں دیتا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک عملی مسئلہ ہے۔ ہاں، کیا عدالت کا حکم صرف کاغذ پر لکھا رہ جائے گا؟ کیونکہ ریاست کے پاس سزا دینے کی، جیل میں ڈالنے کی طاقت تو ہے، لیکن یہ پیسے نکلوانے کا عملی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ریاست پیسے نکلوانا بھی بخوبی جانتی ہے۔ قانون نے اس رقم کی وصولی کے لیے ایک انتہائی سخت طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے۔ اس سے باقاعدہ بقایا جاتے مالیہ زمین یا اریر آف لینڈ ریونیو کے طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہوا؟ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ریاست ملزم کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر سکتی ہے، اس کی جائیداد کو ضبط کر سکتی ہے اور یہاں تک کہ اسے نیلام کر کے وہ رقم نکال سکتی ہے۔ ارے واہ، یعنی کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اور فرض کریں اگر کسی وجہ سے یہ وصولی ممکن نہ ہو سکے، ملزم کے پاس کچھ ہو ہی نہ، تو عدالت اس مجرم کو اضافی قید کی سزا دے سکتی ہے، جو کہ 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ چھوٹے میجسٹریٹ کی صورت میں یہ مدت 30 دن تک ہے، یعنی مجرم کسی صورت اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا۔ صحیح، اور میرا خیال ہے مالی تلافی کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو دفعہ 545 میں سامنے آتا ہے۔ مطلب جب عدالت کسی پر جرمانہ عائد کرتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ پیسہ سیدھا سرکاری خزانے میں چلا جائے گا نا؟ ہاں، فائن تو حکومت کو ہی جاتا ہے۔ بالکل، لیکن قانون عدالت کو یہ ثوابدیدی اختیار دیتا ہے کہ وہ اس جرمانے کی رقم میں سے بھی متاثرہ فریق کی تلافی کر سکتی ہے، یا پھر ان اخراجات کو پورا کر سکتی ہے جو استغاثہ یعنی مدعی کو اس مقدمے کی پیروی میں وکیلوں کی فیسوں میں برداشت کرنے پڑے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی دفعہ کے اندر ایک بہت ہی حیران کن کردار کی انٹری ہوتی ہے، جسے قانون کی زبان میں نیک نیت خریدار یا بونا فائٹ پرچیزر کہتے ہیں۔ ہاں، یہ میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے۔ دیکھیں، یہ خریدار دراصل وہ تیسرا شخص ہے جو کسی مجرمانہ کارروائی کے نتیجے میں بلا وجہ پھنس جاتا ہے۔ بیچارہ مفت میں مارا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کی ایک عام مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا۔ چور نے جا کر وہ موٹر سائیکل مارکیٹ میں یا کسی آن لائن پلیٹ فارم پر ایک ایسے شخص کو بیچ دیا جس نے اپنی حلال کی کمائی سے پوری نیک نیتی کے ساتھ اسے خریدا۔ صحیح۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چوری کا ہے۔ ہاں، اس بیچارے کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ چوری کی چیز ہے۔ اب جب پولیس چور کو پکڑے گی اور موٹر سائیکل برآمد کرے گی تو ظاہر قانون کے مطابق اصل مالک کو اس کی چیز واپس مل جائے گی۔ بالکل۔ چور جیل چلا جائے گا، لیکن وہ تیسرا شخص جس نے پیسے دیے تھے وہ تو سڑک پر آ گیا نا۔ بالکل، اس کا تو سارا پیسہ ڈوب گیا نا، ہاں۔ حالانکہ اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا۔ جی، اور اسی لیے یہ قانون اتنی باریک بینی سے بنایا گیا ہے۔ عدالت جب اس چور یا دھوکے باز کو سزا سنائے گی اور اس پر جرمانہ لگائے گی تو اس جرمانے کی رقم میں سے اس نیک نیت خریدار کو اس کے نقصان کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ زبردست، مطلب قانون نے اس کا بھی سوچا ہے۔ ہاں، یہ نظام کی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ایک ہی مقدمے میں جڑے ہوئے مختلف لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور ان سب کے حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ قانون اس میں ایک احتیاط بھی برتتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے نا، تو یہ معاوضہ فوراً ادا نہیں کیا جائے گا۔ عدالت انتظار کرے گی کہ اپیل کا وقت گزر جائے، یا اگر اپیل ہو چکی ہے تو اوپر کی عدالت کا حتمی فیصلہ آ جائے۔ اچھا، ہاں، یہ تو منطقی بات ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر پیسے پہلے ہی بانٹ دیے گئے اور اوپر کی عدالت نے فیصلہ بدل دیا تو وہ رقم واپس لوگوں سے نکلوانا ایک نیا عذاب بن جائے گا۔ بالکل، یہ احتیاط تو واقعی ضروری ہے۔ لیکن اب ذرا اسی مالی تلافی کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ فوجداری عدالت نے یعنی کرمنل کورٹ نے ایک مجرم کو سزا دی اور متاثرہ شخص کو ہرجانہ بھی دلوا دیا۔ اب اس متاثرہ شخص کا وکیل اگر تھوڑا سا ہوشیار ہو تو وہ اسے مشورہ دے سکتا ہے کہ چلو بھائی اب سول کورٹ یعنی دیوانی عدالت چلتے ہیں اور اسی نقصان کے نام پر مزید پیسے نکلوانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ڈبل ڈپنگ جسے کہتے ہیں۔ ہاں نا، کیونکہ دیوانی اور فوجداری عدالتیں تو الگ الگ کام کرتی ہیں۔ تو کیا قانون اس طرح کے دوہرے فائدے یا ڈبل ڈپنگ کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، قانون اس معاملے میں کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ دفعہ 546 باقاعدہ طور پر اس دوہرے فائدے کا راستہ روکتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، اگرچہ دیوانی اور فوجداری قوانین دو الگ دائرہ کار رکھتے ہیں لیکن وہ ایک ہی چھت کے نیچے کام کر رہے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص سول کورٹ میں اسی نقصان کا دعویٰ دائر کرتا ہے تو سول جج آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہیں سنائے گا۔ صحیح۔ قانون سول عدالت کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ اس ہرجانے کی رقم کو لازمی طور پر حساب میں رکھے گی جو فوجداری عدالت پہلے ہی دفعہ 544 یا 545 کے تحت ادا کر چکی ہے یا مجرم سے وصول کر چکی ہے۔ ارے واہ، یعنی یہ عدالتیں باقاعدہ ایک دوسرے کے فیصلوں اور دی گئی رقوم کا حساب رکھتی ہیں۔ یہ تاثر تو بالکل ہی غلط ثابت ہوا نا کہ کرمنل لا اور سول لا کے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہے۔ بالکل غلط تاثر ہے۔ اور اسی ربط کو مزید مضبوط کرتی ہے دفعہ 546 جو کہ غیر دست اندازی پولیس یا نان کوگنیزبل مقدمات پر لاگو ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ وہ جرائم ہوتے ہیں جن میں پولیس کے پاس براہ راست گرفتاری کا اختیار نہیں ہوتا نا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور عام شہری کو خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، وکیل کی فیس دینی پڑتی ہے اور کاغذی کارروائی کے تمام اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سارا عمل نا ایک عام شہری کے لیے بہت تھکا دینے والا اور مہنگا ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک شہری یہ ساری خجل خواری اٹھا کر اپنا پیسہ لگا کر عدالت آتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ ملزم نے جرم کیا ہے تو کیا اسے اس کی محنت کا کوئی صلہ نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے۔ تو دفعہ 546 کے تحت عدالت جب ملزم کو سزا سناتی ہے تو وہ مقررہ جرمانے کے علاوہ اسے اس بات کا بھی حکم دے سکتی ہے کہ وہ شکایت کنندہ کے وہ تمام اخراجات ادا کرے جو اس نے عدالت کی فیسوں یا گواہوں کو بلانے کے لیے خرچ کیے ہیں۔ کیا بات ہے، مطلب پورا حساب کتاب ہوگا۔ ہاں، اور اگر وہ شخص یہ فیس ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے مزید 30 دن تک کی سادہ قید کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ اور ان تمام مالی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے قانون نے دفعہ 547 کے ذریعے ایک عمومی اصول بھی طے کر دیا ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے نا کہ اس پورے ضابطے کے تحت ادا کی جانے والی کوئی بھی رقم الا یہ کہ اس کی وصولی کا کوئی الگ طریقہ کار واضح کیا گیا ہو تو وہ بالکل اسی طرح وصول کی جائے گی جیسے جرمانہ وصول کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مقصد تو یہی ہے نا کہ عدالت کا حکم چاہے وہ فیس کی ادائیگی کا ہو یا کسی اور خرچے کا، وہ صرف ہوا میں نہ اڑ جائے بلکہ ریاست کا ڈنڈا اسے وصول کرنے کے لیے موجود ہو۔ ہاں، ریاست کی رٹ قائم رہنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی عدالتی کارروائی اور مالی معاملات کی بات۔ اب ذرا نظام کی شفافیت اور دوسری جانب پولیس کی عملی طاقت پر بات کرتے ہیں۔ مطلب ایک عام شہری جس کا عدالت سے واسطہ پڑا ہے، اسے کیسے پتا چلے گا کہ ان بند کمروں میں کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں، اس کے لیے دفعہ 548 موجود ہے جو نظام میں شفافیت لانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اچھا۔ اگر کوئی شخص کسی عدالت کے فیصلے یا حکم نامے سے متاثر ہوا ہے یا وہ صرف اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ ایک مقررہ فیس ادا کر کے عدالتی کارروائی کی، جج کے فیصلے کی یا ریکارڈ کے کسی بھی حصے کی مستند کاپی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی لے سکتا ہے؟ ہاں، اور قانون اس حد تک لچکدار ہے کہ اگر جج یہ سمجھے کہ متاثرہ شخص غریب ہے یا اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو عدالت اسے وہ کاپی بالکل مفت بھی فراہم کر سکتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بالکل، یہ شہری کا بنیادی حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے حق میں یا خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کی بنیاد کیا تھی۔ یہ شفافیت تو بہت شاندار ہے، لیکن اگر ہم دفعہ 550 یعنی 550 کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ایک بظاہر بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے مجھے۔ وہ کیسے؟
دیکھیے، ایک طرف تو ہم عدالتی کارروائی کی کاپی حاصل کرنے کے لیے فیس، درخواست اور باقاعدہ دفتری طریقہ کار کی بات کریں نا، اور دوسری طرف دفعہ 550 پولیس کو یہ اختیار دے رہی ہے کہ وہ محض شک یا شبے کی بنیاد پر کسی بھی شخص کی جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔ یہ اختیار تو ہے۔ یعنی پولیس کو کارروائی کرنے کے لیے کسی حتمی عدالتی حکم نامے کا انتظار ہی نہیں کرنا۔ کیا یہ سیدھا سیدھا اختیارات کے ناجائز استعمال کی دعوت نہیں ہے؟ دیکھیں، کاغذ پر دیکھنے میں یہ واقعی ایک بے پناہ طاقت لگتی ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی یعنی زمینی حقائق کی بات کریں نا، تو پولیس کا کام عدالتوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ عدالتوں کے پاس سوچنے اور فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، ثبوت سامنے ہوتے ہیں، لیکن پولیس اکثر ایسے حالات میں ہوتی ہے جہاں گھڑی کی سوئیاں تیزی سے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ موقع پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اگر کسی پولیس آفیسر کو کسی جائیداد کے چوری ہونے کا شبہ ہے یا اسے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس سے کسی جرم کا شک پیدا ہوتا ہے، تو وہ عدالتی حکم نامے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انتظار کرے گا تو ثبوت یا مسروقہ مال تو راتوں رات غائب ہو جائے گا نا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اس لیے قانون اسے فوری ضبطی کا اختیار دیتا ہے، لیکن آپ کا یہ خدشہ کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے وہ بالکل بجا ہے، اور اسی لیے قانون نے اس طاقت کو بے لگام نہیں چھوڑا۔ تو پھر اس پر کیا پابندیاں نگرانی رکھی گئی ہے؟ کیونکہ طاقت تو مل گئی۔ اسی دفعہ کے اندر یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ اگر یہ ضبطی کسی ایسے ماتحت پولیس آفیسر نے کی ہے تو وہ پابند ہے کہ فوری طور پر اس کارروائی کی باقاعدہ رپورٹ اپنے تھانے کے انچارج یعنی SHO کو دے۔ اچھا، فوری رپورٹ کرنا لازمی ہے۔ جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ وقتی طور پر کی گئی کارروائی فوراً سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن جائے۔ جب کوئی چیز تھانے کے روزنامچے یا ریکارڈ میں آ جاتی ہے نا، تو پھر اس مال کو خرد برد کرنا یا اس اختیار کا غلط استعمال کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ قانون عملی ضرورت اور احتساب کے درمیان یہ توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ توازن برقرار رکھنا واقعی ایک کٹھن کام ہے نظام کے لیے۔ اچھا، ہم نے پولیس کے اختیارات اور عام شہری کے معاملات کو تو دیکھ لیا، لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا یہ پولیس اور یہ سول عدالتیں سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتی ہیں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ریاست میں کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا ایک مخصوص اور انتہائی سخت اندرونی ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے کہ ملٹری یا مسلح افواج۔ بالکل۔ اگر کوئی ایسا شخص جو فوج کا حصہ ہو وہ کسی جرم کے الزام میں پکڑا جائے تو کیا اسے بھی عام شہریوں کی طرح اسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ یہاں دفعہ 549 ہمیں ایک بالکل نئے متوازی قانونی نظام سے متعارف کرواتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ دفعہ ریاست کے اندر کام کرنے والے مختلف اداروں کے درمیان تصادم کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ کار وضع کرتی ہے۔ تصادم سے آپ کی مراد دائرہ کار کا مسئلہ؟ جی دیکھیں، مسلح افواج کا ڈسپلن اور ان کے قوانین جیسے آرمی ایکٹ ہو گیا یا نیوی آرڈیننس، یہ سول قوانین سے بہت مختلف اور عموماً زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو دفعہ 549 دراصل سول مجسٹریٹ اور ملٹری کورٹس کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے؟ جی صحیح۔ قانون یہ واضح کرتا ہے کہ وفاقی حکومت کچھ قواعد طے کرتی ہے جن کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ملزم کا ٹرائل کہاں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی فوجی اہلکار گرفتار ہو کر سول مجسٹریٹ کے سامنے آ جائے تو مجسٹریٹ اپنی مرضی سے اس پر مقدمہ نہیں چلا سکتا؟ بالکل نہیں۔ مجسٹریٹ ان حکومتی قواعد کا پابند ہے۔ اگر ان قواعد کے مطابق وہ جرم ایسا ہے جس کی سماعت کورٹ مارشل کے ذریعے ہونی چاہیے تو مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے عام جیل بھیجے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پابند ہے کہ ملزم کو اس پر لگے الزامات کے بیان کے ساتھ اس کے متعلقہ کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کرے، چاہے وہ اس کا یونٹ ہو، ریجیمنٹ ہو یا قریب ترین ملٹری اسٹیشن ہو۔ یہ حوالگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر شخص کا احتساب اس کے مقررہ اور قانونی فورم پر ہو۔ لیکن اگر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو، یعنی کوئی فوجی اہلکار جس پر کورٹ مارشل ہونا ہے وہ اپنی یونٹ سے فرار ہو کر عام شہروں میں چھپ جائے، تو کیا وہ فوجی حکام خود آ کر شہروں میں اسے ڈھونڈیں گے یا یہ عام عدالتی نظام ان کی کوئی مدد کرے گا؟
یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے اور دفعہ 549 اس کا بھی باقاعدہ احاطہ کرتی ہے۔ اگر متعلقہ فورسز کا کوئی کمانڈنگ آفیسر سول میجسٹریٹ کو تحریری طور پر درخواست دے نا کہ ان کا ایک ملزم مفرور ہے، تو سول میجسٹریٹ پابند ہے کہ وہ اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے قانون کے مطابق اپنی پوری کوشش کرے۔ اچھا، یعنی وہاں میجسٹریٹ مدد کرے گا؟ بالکل، یعنی یہاں سول اور ملٹری نظام ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں کھڑے بلکہ ایک دوسرے کے معاون بن کر کام کرتے ہیں۔ یہ دفعہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص دائرہ کار کے ابہام کا فائدہ اٹھا کر قانون کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ زبردست۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ایک بات تو پوری طرح یہاں ہو جاتی ہے، مطلب ضابطہ فوجداری 1898 کی یہ متفرق دفعات محض کسی پرانی کتاب کے بے جان اوراق نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ اور منظم مشینری کا خاکہ ہے جس کا ہر پرزہ ایک خاص مقصد کے تحت کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ مالی تلافی کا جو ہم نے تصور دیکھا، دیوانی اور فوجداری عدالتوں کا ایک دوسرے کی کارروائیوں پر نظر رکھنا، پولیس کو ہنگامی اختیارات دینا اور ساتھ ہی جواب دہ بنانا، اور ملٹری اور سول نظام کے درمیان باہمی تعاون کو یقینی بنانا، یہ سب ایک صحت مند اور فعال قانونی معاشرے کی بنیادیں ہیں۔ اس میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے، ان قوانین کو بنانے والوں نے معاشرے کی ہر طے، ہر رشتے اور ہر ادارے کے آپس کے تعامل کا بے حد باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انصاف کا مطلب محض جیل کی دیواریں اونچی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس توازن کو بحال کرنا ہے جو جرم کے نتیجے میں بگڑ گیا ہو۔ بالکل، توازن سب سے اہم ہے۔ متاثرہ شخص کی بحالی ہو گئی، نیک نیت خریدار کا تحفظ ہو گیا، اور اداروں کا اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا، یہ سب اسی توازن کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی گفتگو کے اختتام پر یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو واقعی کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کر قانون کو جدید بنانے، متاثرین کی ذہنی اذیت کو سمجھنے اور بحالی انصاف کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ سوچ کر کتنی حیرت ہوتی ہے کہ 1898 کے ایک قانون میں، جسے اکثر فرسودہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے، یہ تمام تصورات پہلے سے پوری جزیات کے ساتھ موجود تھے۔ تو کیا واقعی ہم آج قانون سازی میں کچھ نیا ایجاد کر کے آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا محض ان اصولوں اور سچائیوں کو دوبارہ سے دریافت کر رہے ہیں جو صدیوں پہلے ہمارے لیے لکھے جا چکے تھے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو قانونی تاریخ اور ارتقاء پر نئے سرے سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.